چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ ادھر ہے۔ یہ آپ کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ طالبان حق ہیں جو نہ ادھر معتکف تھے نہ ادھر معتکف، یہ وہ جو ان سے اضافتاً آج کی رات آئے، کس لیے آئے ہیں؟ میرا آخری سوال ہے، پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہوں گے، کس لیے آئے؟ اگر آج کی رات بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا اور ہمارے اندر ہمارا سویا ہوا من بیدار نہیں ہوتا اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ، اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ، ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ۔ نام اللہ کا بندہ ہونے کا رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہے۔ نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں۔ یہ 17-18 کروڑ کا ملک پاکستان اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، اس کی گنتی کر لو، اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم، اس سے منہ موڑ کر اللہ سے بے وفائی کرتے، نافرمانی کرتے، ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں، مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرا بندہ رو پڑا ہے معاف کر دو، پھر بھی اسے رونے پر حیا آ جاتا ہے، رونے پر کرم کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا، امتی ہونے کا دم بھرتے اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے، اس وقت سیرت محمدی کی جھلک ہے۔ کتنوں کی زندگی داردار کائنات کی سیرت و سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ کتنے گھرانے، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کچھ اور، ہماری دوستیاں کسی اور جگہ، رجحان کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا، طلب اور چاہت کسی اور شے کی، نام خدا و مصطفیٰ کا۔ دل پتھروں پہ سخت ہیں، آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں، ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی، اللہ کی طرف مڑنا ہوگا اور گنبد خضرا کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس کام کو آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25، 26، 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین گنبد خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بدعقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بدعقیدگی کی لہر ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے۔ آپ سنتے ہیں لوگوں،
کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائے۔ میرے آقا کے عاشق بن جائے، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائے، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دوہرا دے۔ اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کچھ مانگتا ہوں نہ بناتا ہوں۔ یا آنے والوں، صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو، خدا کے لیے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو۔ یہ لمحوں کے سودے، عارضی سودے، اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے، یہ سودے اچھے نہیں ہیں۔ ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ پختہ سودے کرو، اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی عزت کی قسم اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے۔ حضور اپنی کمری کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹائیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے وقت اور بے حساب ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ معاذ اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، کمزور نہیں ہو گیا، اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا، ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں، ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں، ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سال میں ایک رات، اور صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں۔ تم عہد و پیمان کو پختہ کر لو، خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں۔ اپنے دھیان اپنے دلوں کی طرف کر لو۔ دعا تو اب ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں یہ دعا آج کی رات دعا کے لالچ کے لیے نہ ہو، زندگی بدلنے کے لالچ میں ہو۔ جہاں جہاں تک کوئی سن رہا ہے، کروڑوں افراد، خاندان، گھر، عورتیں، مرد اور بچے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، زندگی کے احوال کو بدلنے کا عہد کرو، اللہ رسول سے پکی یاری کرو، پکی یاری کرو۔ بس ایک پیغام ہے، پکی یاری کرو، خدا کے سچے بندے بنو، حضور کے سچے وفادار بنو۔ اور اس کا مشاہدہ عملی زندگی کی تبدیلی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تحریک منہاج القرآن کا فقط ایک ہی مقصد ہے، یہی غرض ہے، یہی غایت ہے، یہی منزل ہے، یہی ہمارا مستقبل انقلاب ہے۔ ہم دہشت گردی کے انقلاب کو نہیں مانتے، تحریک منہاج القرآن بلکہ امت محمدی دہشت گردی کو رد کرتی ہے، دہشت گردوں کو رد کرتی ہے۔ ہر دہشت گرد
اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہے، امت محمدی کا دشمن ہے۔ دہشت گرد کا کوئی تعلق نہ اسلام سے نہ کسی اور مذہب سے ہے، وہ مجرم ہے۔ اسلام اور تائیدار کائنات اور تائیدار ان کا پیغام امن ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، دوستی ہے، نرمی ہے، اپنے احوال کی اصلاح ہے، تقویٰ ہے، خدا کا خوف ہے۔ ایسا صالح بندہ بنانا ہے جو آخرت میں لوگوں کے کام آئے اور قیامت میں عذاب کے حقداروں کے کام آئے۔ یہاں بھی لوگوں کے کام کرے، قیامت میں بھی شفاعت کرے لوگوں کی، نفع بخش بندہ بن جائے، یہاں بھی لوگوں کے کام آئے، وہاں بھی لوگوں کے کام آئے۔